सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदद है, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद अल्लाह की मदद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि। बाअदब बा नसीब, बेअदब कम नसीब। कुल तसव्वुफ ही आदाब है। राह सुलूक की मंजिल आदाब के बगैर तय करना ये नामुमकिनात में से है। जैसे तमाम काम के उसूल व कवाइद और उसके आदाब होते हैं, वैसे ही जो काम जितना ज़्यादा अहम होगा उसके आदाब भी उतने ही ज़्यादा अहमियत के हामिल होंगे। लिहाजा बहुत सारे सालिकीन ज़िक्र इलाही करते हैं, ज़िक्र ज़हरी करते हैं, ज़िक्र शिर्री करते हैं। तमाम तरह के अज़कार के लिए कुछ शराइत हैं। अज़कार के लिए कुछ शराइत और आदाब हैं, है ना। आदाब तरीक़त, आदाब शरीयत तो आप लोगों ने सुना होगा। अब आदाब ज़िक्र, यानी ज़िक्र के लिए किन किन आदाब की ज़रूरत है ये जानना ज़रूरी है। जो भी काम आप, कोई भी काम अगर उसके अंदर अदब अगर शामिल ना हो, यकीनन वो काम आपका नाकिस और अधूरा रह जाएगा। तो इसीलिए ज़िक्र करने वाले तमाम ज़ाकिरीन के लिए ये बातें हैं, चूँकि तमाम सूफिया ने अपनी पूरी ज़िंदगी सर्फ कर दिया आदाब सीखने के लिए। आदाब के बगैर राह सुलूक की मंजिलें तय करना नामुमकिन है। तमाम काम के आदाब व उसूल हैं, वैसे ज़िक्र के भी कुछ आदाब हैं जिनकी तादाद तकरीबन 20 है। 20 आदाब जो तरतीब दिए गए हैं वो ज़िक्र के लिए 20 आदाब हैं, जिनकी पाबंदी हर सालिक व ज़ाकिर पर ज़रूरी है। इन शराइत और आदाब के साथ अगर ज़िक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़िक्र की बरकतें, उसके अनवार आप पर और ज़्यादा ज़ाहिर होंगे। अब इसमें कुछ आदाब ज़िक्र से पहले हैं, कुछ दौरान ज़िक्र है और कुछ बाद ज़िक्र है कि ज़िक्र के पहले हमें कैसा होना चाहिए, ज़िक्र के दौरान क्या क्या चीज़ का लिहाज का रखना है और ज़िक्र के बाद क्या करना है। ये टोटल आदाब ज़िक्र जो है वो तकरीबन 20 हैं, जिसमें ज़िक्र से पहले 5 हैं जिनकी पाबंदी बहुत ज़रूरी है, दौरान ज़िक्र 12 हैं और बाद ज़िक्र 3 हैं। अब इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़िक्र के पहले के जो 5 आदाब हैं वो एक वीडियो हम आपके सामने अर्ज़ करेंगे। आप लोग बगौर सुने और इसको सुन करके इस पर अमल करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़िक्र के फ़िज़ व बरक़ात से आप खूब मुनव्वर व मुजल्ला होंगे। तो ज़िक्र के पहले पहला अदब ये है, पहला अदब ये है तौबा। क्या है? पहला अदब जो है ज़िक्र के पहले है तौबा, यानी अपने तमाम तरह के खताओं से तौबा करके, रुजू करके, यानी तमाम चीज़ों से अपने आप को मोड़ करके अल्लाह के तरफ रुजू हो जाना, अपने तमाम खताओं से पाकीज़गी हासिल करके आप अल्लाह तबारक व तआला, यानी पहले अपनी तमाम तरह की खताओं से पाकीज़गी हासिल करें, फिर रुजूए इल्लाह हों, यानी तमाम खताएं जो बुराइयां आपके अंदर हैं इन तमाम से सबसे पहले तौबा करें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें, फिर ज़िक्र में शामिल हों। ये पहला अदब ज़िक्र में से है कि आप तौबा करें खालिस दिल से एकदम, ताकि ज़िक्र के असरार आप पर ज़ाहिर हों। तो पहला अदब जो है वो है तौबा। दूसरे है अपने कल्ब को मुतमईन रखना। दूसरा अदब क्या है? अपने कल्ब को मुतमईन रखना, यानी तमाम तरह के ख़यालात व हुजूम को अपने दिल से बाहर कर देना। यानी अब ज़िक्र में बैठें तो सिर्फ अल्लाह ही के तरफ रुजू आप रहें, तमाम तरह के ख़यालात को आप दूर कर दें, यानी अपने दिल को मुतमईन करना, इत्मीनान कल्ब के साथ आपको ज़िक्र करना है। ये नहीं कि आदमी सिर्फ तादाद शुमार करने के लिए 1000 किया, 5000 किया, ये नहीं होगा, बल्कि
ایک دم قلب کے اطمینان قلبی کے ساتھ آپ کو ذکر کرنا ہے. یہ ہے دوسری ادب. ادب نمبر تیسرا، طہارت ظاہری و باطنی دونوں کا خاص طور پر خیال کریں. یعنی ظاہری طور پر بھی وضو، آپ صاف پاک تو رہتے ہی ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. صوفیہ تو طہارت تو چھوڑو، یہ کبھی بے وضو بھی نہیں ہوتے، یعنی وضو کو بھی یہ قائم رکھتے ہیں. تو ظاہری طہارت سے مراد ہے تمام ظاہری نجاستوں سے پاکیزگی، جس میں وضو بھی شامل ہے، اور باطنی آلودگی سے بھی پاکیزگی، یعنی ہمارے نفس کے اندر جو تمام طرح کی آلودگیاں ہیں، برائیاں ہیں، ان سب سے پاکیزگی حاصل کر لیں. توبہ کر کے آپ پاکیزگی کی طرف پلٹیں، یعنی نفس کی تمام طرح کی جو آلودگیاں ہیں اس سے پاکیزگی حاصل کریں. یعنی جہاں پاکیزگی کی بات آئے گی، طہارت کی بات آئے گی، تو طہارت ظاہری اور باطنی دونوں ہے. ظاہری طہارت صاف پاک ہونا، وضو سے ہونا، اور باطنی جو ہے تمام خطاؤں سے توبہ کر کے جو ہو چکی ہیں، اپنے نفس کو اللہ کے طرف رجوع کرنے کے لیے تیار کر کے لے آنا. چوتھا ہے، ادب نمبر 4 ہے، یہ ہے پیر سے استمداد یعنی مدد طلب کرنا. یعنی پیر کی روحانیت سے مدد کرنا، پیر کی روحانیت سے فیض کے لیے مدد کے لیے طالب ہوں. یعنی پیر سے استمداد کا مطلب یہ ہے، پیر سے مدد کا مطلب یہ ہے کہ پیر کی روحانیت سے آپ مدد کے طالب ہوں. ان کے بغیر دروازہ فیض کبھی نہیں کھلتا. ادب نمبر 4 ہے، یعنی پیر جب ذکر میں بیٹھیں تو ایک دم مضبوط ارادوں کے ساتھ، ایک دم عقیدت کے ساتھ اپنے پیر کی روحانیت سے مدد طلب کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے وسیلہ طلب کریں اپنے پیر کا، اور پیر کے توسل سے اس ذات تک کے پہنچنے کی کوشش کریں. اس کے بغیر فیض کا دروازہ آپ پر نہیں کھلے گا. 5واں ادب یہ ہے، یہ عقیدہ رکھنا، یہ چوتھی شرط اور 5ویں آپس میں ملی جلی ہے. جو پیر سے بھی آپ نے استمداد مدد آپ نے طلب کیا ہے ان کی روحانیت سے، یا وہ موجود اگر حال میں ہے تو ان کی روحانیت سے رجوع ہو کر کے، تو اس معاملے میں عقیدہ یہ رکھنا کہ پیر سے استمداد یعنی پیر سے مدد در حقیقت یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مدد ہے. پیر سے مدد حقیقی معنوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اللہ کی مدد ہے نا. پیر، رسول اور اللہ ہے نا. یعنی اب یہ مت کوئی خیال کرے کہ یہ مشرک ہو گئے پیر سے مدد طلب کر رہے ہیں، ہے نا. یہ ان لوگوں کی باتوں کا ترک کر دی. آپ گروہ صوفیہ میں سے آپ اس بات کو سمجھے کہ پیر کی مدد اس معاملے میں جو پیر کی روحانیت سے مدد چاہ رہے ہیں، تو یہاں پر یہ خیال کرنا ہے کہ پیر کی مدد در حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد جو ہے در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے. بات سمجھ آئی؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے پیر تک پہنچی، اور پیر سے آپ کے ذات تک پہنچی. یہ آپ کو خیال تسلسل سے کرنا ہے. یعنی پیر کی سے مدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد ذات خدا کی مدد ہے. آپ یوں سمجھے کہ پیر کے اندر ذات خدا کو ملاحظہ کرنا ہے آپ کو. یعنی پیر اللہ آپ کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مظہر ہے، مظہر خدا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی پیر کی شکل میں آپ کو خدا کے نور کو ملاحظہ کرنا ہے، پیر ہی کی شکل میں آپ کو آگے تک بڑھنا ہے. اس لیے کہ اس میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں، ہے نا. تصور بھی پیر کا اسی لیے کرایا جاتا ہے. پیر کو خدا کا نور خیال کریں، یعنی ذات پاک کو پیر کے آئینے میں ہی خیال کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات، اللہ ہی کے نور کا ظہور پیر بھی ہیں. اب اللہ کے جمال و کمال کو آپ کو پیر کے شکل میں معائنہ کرنا ہے، اس میں دیکھنا ہے، محسوس کرنا ہے، خیال کرنا ہے. یہ ہوا 5واں ادب. اب ذکر سے پہلے یہ 5 آداب ہیں جو ہر سالک کے لیے جاننا ضروری ہے، اور ہر سالک کو اس پہ عمل کرنا چاہیے.
اس کے بغیر آپ کے ذکر کے مقاصد، اس کے فیض و برکات سب سے محروم رہیں گے۔ اگر یہ پانچ جو ہے آداب آپ نہیں جانتے ہیں، اب اگر کوئی شخص ذکر کرتا ہے نا، اور ان چیزوں میں سے اگر واقفیت اس کو نہیں ہے، ان عقائد سے، ان آداب سے، تو کیسے وہ فیض حاصل کر پائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہر چیز پہ قادر ہے، مگر ہر چیز کے ایک اصول ہیں۔ تو اس لیے یہ 5 آداب ذکر ہیں جو ذکر سے پہلے ہیں، اس کو ہر ایک کو خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہر طرح کے تمام طرح کے آداب طریقت سے ہم کو پروردگار عالم آگاہ فرمائے۔ تمام ناظرین و سامعین سے گزارش بھی کروں گا کہ ہمارے اس چینل کے ذریعے جو باتیں ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ باتیں آپ کے لیے مفید ہیں، راہ سلوک میں کام آنے والی چیزیں ہیں، تو دیگر سالکین صوفیہ کے بارگاہ میں بھی ان آداب کو پیش کرنے کے لیے، یہ باتیں پہنچانے کے لیے ہماری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اس کا ذریعہ یہ ہے کہ چینل کو جو ہے ہمارے سپورٹ کریں اور اس کو دوسروں تک کے بھی شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو باادب بنائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین میں قبول فرمائے۔ آمین۔ اللہ اپنے مقربین میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں۔